السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوشباش ہوں گے، گھروں میں آباد ہوں گے۔ اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے غزل، نظم اور نظم کا فرق اور نظم کی اقسام۔ اس میں آپ کو غزل کے بارے میں جاننا اس لیے ضروری ہے کہ غزل کی نظم کی جو ایک قسم ہے وہ غزل کے اوزان پہ لکھی جاتی ہے، کہ جس طرح غزل لکھی جاتی ہے اسی طرح اسی کے رول ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے، آئیے ہم دیکھتے ہیں غزل کیا ہے۔ غزل اردو شاعری کی مقبول ترین صنف سخن ہے۔ غزل توازن میں لکھی جاتی ہے اور یہ ہم قافیہ، بحر اور ہم ردیف مصرعوں سے بنے اشعار کا مجموعہ ہوتی ہے۔ مطلع کے علاوہ غزل کے باقی تمام اشعار کے پہلے مصرعے اولیٰ میں قافیہ اور ردیف کی قید نہیں ہوتی، جبکہ مصرع ثانی میں غزل کا ہم آواز، قافیہ، ہم ردیف کا استعمال کرنا لازمی ہوتا ہے۔ یعنی کہ ہر غزل جو ہے اس کا جو مطلع ہوتا ہے، مطلع بولتے ہیں پہلے شعر کو، جس میں قافیہ اور ردیف لازمی ہوتا ہے دونوں مصرعوں میں، جبکہ باقی سارے اشعار میں کیا ہوتا ہے، پہلا جو مصرع ہوتا ہے، پہلی جو لائن ہوتی ہے نا، اس میں قافیہ ضروری نہیں ہوتا ہے، قافیے کی قید نہیں ہوتی ہے، جبکہ مصرع ثانی جو ہوتا ہے اس میں آپ نے ہم آواز، قافیہ اور ردیف استعمال کرنا لازم ہوتا ہے۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، جس کے دونوں مصرعے ہم بحر اور ہم قافیہ، ہم ردیف ہوتے ہیں۔ تو مطلع ہونے کی شرط یہی ہوتی ہے کہ وہ قافیہ اور ردیف اس میں موجود ہوں۔ غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے۔ غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ اس کی شرط کیا ہے؟ اس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے، ورنہ وہ شعر ہی کہلاتا ہے۔ یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ غزل اور نظم میں بنیادی فرق کیا ہے۔ بنیادی فرق دو چیزوں کا ہے۔ غزل کا ہر شعر ایک جدا گانہ حیثیت رکھتا ہے اور فی نفسہ مکمل ہوتا ہے، کہ غزل کے ہر شعر میں ایک الگ بات کی جاتی ہے جو کہ مکمل ہوتی ہے، کہ غزل کا جو ایک شعر ہے اس کا دوسرے شعر کے ساتھ اتنا تعلق نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ غزل کا کوئی عنوان نہیں ہوتا ہے، جبکہ نظم جو ہے وہ اپنا عنوان رکھتی ہے، باقاعدہ اس کا عنوان ہوتا ہے۔ اور حیت کے اعتبار سے اردو نظم کی اقسام جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں۔ پابند نظم، طویل نظم ہے، اور معرّہ نظم ہے، آزاد نظم، نثری نظم اور پابند نظم۔ پابند نظم یہاں پہ 2 دفعہ آ گیا کیونکہ پابند نظم کے بارے میں آگے ہم اس کے رول دیکھنے جا رہے ہیں۔ پابند نظم جو ہے غزل کی طرح بحر قافیے کی پابند ہوتی ہے۔ ابتدائی دور میں زیادہ تر پابند نظمیں ہی لکھی جاتی تھی۔ وہ اشعار جو پابند نظم لکھتے ہیں یا مشہور ہیں، ان میں اقبال، نظیر، جوش نے پابندی نظم کہی ہے۔ اقبال کی جو ہے مکڑی اور مکھی، پرندہ اور جگنو، مکڑا اور مکھی، ماں کا خواب، لا الہ الا اللہ۔ الطاف حسین حالی جو ہے ان کی جو پابند نظمیں ہیں ان میں ہے مٹی کا دیا، مناجات بیوہ، نذیر اکبر آبادی کی ہیں، آدمی نامہ اور روٹیاں۔ اور طویل نظم دیکھتے ہیں۔ طویل نظم کیا ہوتی ہے؟ قصیدے، مرثیہ یا مثنوی طویل نظم کی مثالیں ہیں۔ قصیدے، مثنویاں اور مرثیہ جو ہے وہ اتنے طویل ہوتے ہیں کہ وہ 2,000، 21,000، اس سے زیادہ اشعار پہ بھی مبنی ہو سکتے ہیں، 2,100، 2,200 یہاں تک۔ مثنوی قصیدے اور مرثیے کی بنسبت طویل ہوتی ہے۔ بیک وقت ایک ہی مثنوی میں کئی ساری کہانیاں بیان کی جاتی ہیں، مگر چونکہ مرکزی کہانی ایک ہوتی ہے اس لیے مثنوی مختصر کہانیوں کا مجموعہ نہ ہو کر ایک طویل نظم ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہو گئی۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، پھر بعد میں نیچے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ کس نے کون سی مثنویاں لکھی ہیں یا کس طرح لکھا ہے، وہ آپ سے ریلیٹڈ نہیں ہے، ابھی وہ میں ڈسکس نہیں کر رہی ہوں۔ نظم معرّہ کیا ہے؟ معرّہ جو ہے یہ اس کے ساتھ چھوٹی یہ لکھی جاتی ہے نظم ماری۔ اس دن میں نے پڑھا تھا، میری خود کی غلطی ہے اور اکثر یہی پڑھتے ہیں، تو یہ صحیح ورڈ جو ہے وہ نظم ہے، نظم معرّہ۔ کسی مخصوص بحر میں کہی جاتی ہے مگر اس میں قافیہ نہیں ہوتا ہے۔
بحر کی پابندی ضرور ہوتی ہے لیکن اس میں قافیہ استعمال نہیں کیا جاتا. اس کو انگریزی میں بلینک ورڈز کہتے ہیں. اس نظم کا ایک عنوان بھی ہوتا ہے. اردو میں نظم معرہ کی روایت انگریزی شاعری سے منتقل ہوئی. شروع میں اسے غیر مقفع نظم کہا جاتا تھا لیکن بعد میں عبدالحلیم شرر نے مولوی عبدالحق کے مشورے سے نظم معرہ کی اصطلاح استعمال کی. تو پہلی دفعہ مولوی عبدالحق نے استعمال کی تھی اس کی یہ اصطلاح. معرہ نظم کے اہم شعراء میں صدیق حسین، میرا جی، نون میم راشد، فیض احمد فیض، اختر الایمان، یوسف ظفر، مجید امجد قابل ذکر ہیں. آزاد نظم دیکھتے ہیں کیا ہے. آزاد نظم جو ہے وہ انگریزی میں فری ورڈز کہتے ہیں اس کو، اور یہ پہلی مرتبہ فرانس غیر مساوی مصروں پر لکھی گئی، یعنی کہ اس کی جو مصرے ہوتے ہیں وہ چھوٹے بڑے ہوتے رہتے ہیں. حالانکہ اردو میں آزاد نظم میں عروض کی پاد نفی کی جاتی ہے مگر اس کو قافیہ ردیف سے آزاد رکھا گیا ہے کہ اس میں قافیہ ردیف کی کوئی قید نہیں ہے اور مصرے بھی جو ہیں وہ چھوٹے بڑے ہوتے رہتے ہیں. میرا جی، نون میم راشد، فیض احمد فیض، سردار جعفری اور اختر الایمان آزاد نظم کے قابل ذکر شاعر ہیں. نثری نظم یہ صنف مکمل آزاد صنف ہے اور اس میں وزن، ردیف اور قافیے کی پابندی نہیں کی جاتی ہے لیکن شعریت کا عنصر ضرور موجود ہوتا ہے، اس لیے اسے نظم کے درجے میں رکھا جاتا ہے. ہر نظم کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے جسے چھوٹی بڑی لائنوں میں پیش کیا جاتا ہے. یہ نظم آج کل بہت مقبول ہو رہی ہے. سجاد ظہیر، زبیر رضوی، قمار پاشی، عتیق اللہ صادق اس صنف کے چند اہم شاعر ہیں. دیگر اقسام جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نظم کی نظم کے اشعار کی تعداد اور ترتیب کے مطابق ان کا نام دیا جاتا ہے. اس میں کون کون سے نام ہیں؟ ترکیب بند ہے، ترجیع بند ہے، مستضاد ہے، اور مصمت، مثلث جس کے 3 مصرے ہوں، مربع جس کے 4 ہوں، مخمس جس کے 5 مصرے ہوں یا 5 مصروں پر ہو، اور مصدر جس کے 6 مصرے ہوں، اور مسمن جس کے 8 مصرے ہوں، مدسا اس طرح 9 اور مشرع جس کے 10 مصرے ہوں. امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.